الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ توبہ کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا ہے۔ فارمیٹ آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد ہم اس سے متعلقہ آیات کریمہ اور جو اس سے ریلیٹڈ حدیثیں ہوتی ہیں وہ بھی حد الامکان کوشش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عنوان کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی مختلف صورتوں پہ کلام ہوتا ہے، پھر اس سے جو درس حاصل ہوتا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت تسلسل سے حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کرتے رہیں گے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ توبہ کا تھا۔ آپ کو توبہ کا مفہوم بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان جب دوبارہ پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کو توبہ کرنا کہتے ہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ نفس و شیطان کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو وقتی طور پہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جب اس کو ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، تو وہ پلٹتا ہے اور اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرتا ہے۔ اگرچہ یہ رجوع کرنا معاذ اللہ کو سمت کی طرف میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چل پڑتا ہے آدمی، مراد یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ کو نفس و شیطان کی طرف سے ہٹا کر اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور پھر اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور واقعی سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ 3 شرائط کو جمع کیا جائے، یا 3 شرائط جمع ہوں، تب سچی توبہ پکی توبہ کہلاتی ہے، اور وہ تمام فضائل حاصل ہوتے ہیں کہ جو واقعی توبہ کرنے والے کو حاصل ہونے چاہیے یا بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ سابقہ زندگی میں وہ گناہ کیا ہو، تب اس پر توبہ ہو سکتی ہے۔ اگر گناہ ہی نہیں کیا تو پھر اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کو توبہ نہیں کہتے، اس کو مطلب اس سے نفرت کا اظہار کہہ لیں، تقوی کا اظہار کہہ لیں، لیکن وہ گناہ ہوگا تب اس پر توبہ ہوگی۔ دوسرا، شدید ندامت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا۔ پختہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں تذبذب نہ ہو، ایسا نہیں کہ 95% مثال کے طور پہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، لیکن 5% پھر بھی یہ ہے کہ کوئی موقع ملے گا تو کر لیں گے، ایسا نہیں۔ 100% ہونا چاہیے کہ اب میں گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، ایسی قلب پختگی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ جب یہ 3 امور جمع ہو جاتے ہیں تو انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس بھی گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیتا ہے، اس سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کے نام اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس مقام پر اس نے گناہ کیا اس مقام کو بھلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس گناہ پر کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کی طرف ہمیں مائل رہنا چاہیے۔ حدیث آپ کو بیان کی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو توبہ کرو، کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، معصوم وہ مخلوق کہلاتی ہے جس میں گناہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے استغفار کے، توبہ کے الفاظ دہرایا کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ جو خلاف اولا کام وہ بھی تعلیم امت کے لیے آپ کرتے تھے، جیسے مسواک کرنا مستحب تھا کسی مقام پہ، لیکن آپ نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ اگر میں لگاتار کروں گا تو میری امت پر یہ واجب نہ ہو جائے، اور جب واجب ہوگا تو میری امت مشقت پہ مبتلا ہو جائے گی۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی آسانی اور سہولت کے لیے ایک مستحب کام کو چھوڑا، اس پر آپ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ آپ کی توبہ یا آپ کا استغفار فرمانا معاذ اللہ کسی خطا یا گناہ پر نہیں تھا، بلکہ اس قسم کے امور پر تھا اور تعلیم امت کے لیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قطعی جنتی ہیں، بلکہ آپ کے قدموں کی برکت سے لاکھوں لوگوں کے لیے قطعی طور پہ جنت ثابت ہو گئی، اور انشاءاللہ کروڑوں کے لیے ہوتی ہی رہے گی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بروز قیامت فرمائیں گے، اور بے شمار کو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب حاصل ہوگا۔ جب وہ اللہ کے نبی توبہ فرما رہے ہیں تو پھر آپ کو مجھے چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے
ان کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے توبہ کو لازم اپنائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری چیزیں بیان کی تھیں، مختلف آیات، حدیثیں، کچھ آیات اور میں ذکر کروں گا، اور یہ انشاءاللہ ہم جو 3 پروگرام اب آگے آئیں گے یہ توبہ کا چیپٹر کلوز کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ جو کوئی پروگرام لائیں گے وہ نئے ٹاپک کے ساتھ ہوگا۔ نیکسٹ پروگرام لانے سے مراد الہادی ہی ہوگا لیکن نئے موضوع کے ساتھ، اور ان 3 پروگرامز میں انشاءاللہ میں ابھی تو تھوڑا سا قرآن سے توبہ کے مزید فضیلت ذکر کرتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ توبہ کرنے کا طریقہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ انما التوبۃ علی الذین علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی جانب متوجہ ہونا، اپنے رحمت کو متوجہ کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے جو جہالت کے ساتھ برے عمل کرتے ہیں۔ جہالت کے ساتھ برے عمل کرنے کا مطلب توجہ نہ رہی، ہو گیا یا کم علمی کے باعث کر لیا، لیکن ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک، پس یہ وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کو ان کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ ذمہ کرم پر لینے کا اگر میں ایک دوسرے الفاظ میں اس کو ذکر کروں تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حاکم مطلق ہے۔ کون ہے جو اللہ پہ کسی چیز شے کو واجب کر سکے، لازم کر سکے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ خود اپنی ذات پر کسی چیز کو لازم کر لے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ اس کے وہ بندے جو غلطی سے شیطان کے بہکائے میں آ کر گناہ کر لیتے ہیں، خطاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور فوراً توبہ کر لیں، زمانہ قریب میں توبہ کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مکمل طور پہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ میرے تمام سننے والے بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سننے والوں میں کوئی زنا کا عادی بھی ہو، کوئی بہت زیادہ شرابی ہو، کسی نے قتل و غارت کی ہو، لوگوں کو بہت زیادہ لوٹا ہو، چاہے وہ کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہو یا اس نے مال لوٹا ہو، اسی طرح چوری، اس طرح رشوت اور بہت سارے خراب قسم کے تسلسل سے خراب قسم کے کاموں میں انسان مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی کی تخصیص نہیں فرمائی، ایک گناہ کرنے والا ہے یا 1 کروڑ گناہ کرنے والا ہے، چھوٹا گناہ کرنے والا ہے یا کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے گی۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ بہت سے مجرم حضرات ہوتے ہیں کہ جو تسلسل سے گناہ کرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اپنی اصلاح سے، توبہ کی طرف مائل ہونے سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا پاپی گناہ گار ہوں، کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میرا نام اعمال گناہوں سے صاف ہو جائے اور میں آخرت میں شرمندگی رسوائی سے بچ جاؤں۔ تو یہ چیزیں جب شیطان ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تمہاری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ تم نے بہت گندے کام کیے، تم نے تسلسل سے غلط کام کیے ہیں، بلکہ تم اب بھی غلط کام کر رہے ہو اور تم کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا، کیونکہ اب تمہاری توبہ مقبول ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے وسوسے ڈال کر ایسے لوگوں کو خاص طور پہ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ اس طرف آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آپ سے وعدہ فرما رہا ہے اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر خود لازم کر لیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لے، وہ تو اگر لازم نہ بھی کرتا
صرف اتنا فرما دیتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرماتا، اتنا بھی کافی تھا کہ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ لیکن جب اس میں لزوم نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے، تو اور یقین پختہ ہو گیا کہ اگر ہم چاہے کتنے ہی پاپی گناہگار کیوں نہ ہو، ہمارے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں مائل ہونا چاہیے۔ لیکن وہی ہے کہ توبہ کا مطلب خالی کان پکڑنا نہیں ہے، توبہ 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 کرنا نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ندامت، شرمندگی، اپنے گناہ کو آدمی ذہن میں حاضر کرے اور اپنی جو جرت ہے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کی اس کو محسوس کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکے تو رو رو کر وہ گزارش کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا گناہ بخش دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دل میں پختہ ارادہ پیدا ہو جائے آپ کے کہ اب یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ آپ توبہ سے جیسے فارغ ہوں گے، یعنی اس پروسیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں چور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ چور مرد اور چور عورت اگر چوری کی شرط پائی جائے تو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاءً یہ بدلہ ہے، بما کسبا اس تمام عمل کا جو انہوں نے چوری کے معاملے میں کیا۔ نکالم من اللہ، یہ ہاتھ کاٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت قائم کرنا ہے، عبرت کی نشانی قائم کرنا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو اپنے اس چوری والے ظلم کے بعد توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی ایک تو توبہ کر لی اور پھر آئندہ چوری نہ کی، اس نے اصلاح کر لی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چوری ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جس گناہ پر قرآن میں یا حدیث میں کوئی وعید بیان کر دی جائے، کوئی عذاب بیان کر دیا جائے، یا دنیاوی کوئی سزا مقرر کر دی جائے جس کو حد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حد، کوئی سزا مقرر ہو، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور بھی اس کی کئی گناہ کبیرہ کی علامات و نشانیں لکھی ہیں، یہ دو میں نے آپ کو عرض کی۔ چنانچہ چوری گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے چوریاں کی ہیں اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آج اگر کسی نے اگر گھروں میں چوری کی ہے تو پہلے وہ ضرور اپنا ہاتھ کٹوائے، اس کے بعد پھر وہ توبہ کرے گا تو توبہ مقبول ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے مثال کے طور پر، باقی چوری کا جو مال چراتے ہیں اس کا کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کو واپس کرنا چاہیے، وہ تو میں بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ فرما لیا کہ اگر اس کا پردہ ہے اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی کوئی حد جاری کرنے کی نوبت نہ آئی، جیسے کہ آج کل ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتی ہے، بہت ہی شاید دنیا بھر میں کہیں ایسا ہوتا ہو کہ جہاں ہاتھ کاٹا جائے، شاید سعودی عرب سائڈ پہ بھی یہ ہو رہا ہو تو مجھے نہیں معلوم، یا شاید ہو، لیکن اکثر جگہ بھی حدود جاری نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں دیگر سزائیں ہیں، جیل میں ڈال دیا یا کوئی اور سزا اس کو مل گئی، الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ رکھ لیتا ہے اور کسی کا چوری کا معاملہ کسی دوسرے پر منکشف نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انکشاف نہیں ہوا، وہ فعل ظاہر نہیں ہوا تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بالکل توبہ قبول ہو جائے گی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل یقین کے ساتھ توبہ کرے، اور جو اس طرح کے معاملات میں پھر ایک اس پروسیس کو پورا کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 54 ہے، مزید ارشاد فرمایا کہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے تم میں سے، وہ شخص جس نے تم میں سے کوئی جہالت کے ساتھ برا عمل کر لیا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا، اس کو اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم توبہ بھی کریں اور اس کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کریں،
یعنی اچھے اعمال کی طرف آ جائیں اور گناہ کا معاملہ چھوڑ دیں۔ اب دیکھیے ایک دنیاوی فائدہ بھی اس میں سورہ ہود کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ توبہ کے اوپر ہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا ایک حصہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کر لو۔ تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ، اور تمہیں زیادہ کر دے گا، قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہیں زیادہ کر دے گا جو ابھی تمہاری قوت ہے اس سے کہیں زیادہ قوت کے اعتبار سے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے پیٹ مت پھیرو، بھاگو نہیں اس کی بارگاہ سے، اس کی طرف مائل ہو۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو رہی ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے رزق میں ایک تنگی پیدا کر دی جاتی ہے وقتی طور پر۔ تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت سے نوازے گا۔ وہ مالی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، افرادی طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور موسلادھار بارشیں ہوں گی جس سے یہ تمام معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان توبہ کرے اور توبہ کی طرف ہمیشہ مائل رہے۔ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ جو پہلے والے تھے ان کے بعد کچھ اور لوگ آئے اور وہ ناخلف قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، تو ان قریب وہ وادی غے، جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام غے ہے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ، مگر ان میں سے وہ کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔